الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کو احساسات اور جذبات کی صفت سے نوازا ہے۔ یہ احساسات اور جذبات ہی حیوانات کو جینے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گرد و پیش میں جتنے حیوانات نظر آتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں مختلف قسم کے، اللہ نے ان سب میں مختلف قسم کے جذبات اور احساسات پیدا کیے ہیں۔ مثلا خوف کا احساس تمام جانداروں کو ہوتا ہے، محبت کا احساس تمام حیوانات میں آپ کو نظر آئے گا، بھوک کا احساس یہ سب جانداروں میں ہوتا ہے۔ یہی احساسات انسان کے اندر جینے کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی جاندار کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو کہیں خوف کا احساس ہونے لگے، اس کے اندر خوف کے جذبات پیدا ہونے لگیں، تو وہ خطرے کی بو سونگھ کر وہاں سے چل نکلتا ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حیوانات کو جب بھوک کا احساس ستانے لگتا ہے تو وہ خوراک کے لیے نکلتے ہیں، اپنے جسم کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا تلاش کرتے ہیں۔ تو بھوک کا احساس انہیں غذا اپنے آپ کو فراہم کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ محبت کا احساس اور محبت کا جذبہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کے اندر رکھا ہے۔ مختلف حیوانات آپ کو نظر آتے ہیں، عمومی طور پر تمام حیوانات کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہی محبت کا احساس انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک خاص حد تک، ایک خاص عمر تک جاندار اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پرندے صبح نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دانہ لے کر آتے ہیں، غذا لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ جذبات اور احساسات ہیں جو اللہ نے حیوانات میں رکھے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان روبوٹ بنا لے گا۔ انسان آج جس ترقی کے معراج پر پہنچا ہوا ہے تو وہ مختلف شکلیں بنا لیتا ہے۔ روبوٹ ایک شکل ہی ہوتی ہے، اس شکل کے اندر حرکت بھی پیدا کر دیتا ہے بجلی کے ذریعے، مختلف طاقتوں کے ذریعے، لیکن اس شکل کے اندر احساس پیدا نہیں کر سکتا، جذبات پیدا نہیں کر سکتا۔ روبوٹ بھاگ دوڑ کر لے گا، لڑائی بھی کر لے گا اور انسان کے مختلف کام کر لے گا، لیکن روبوٹ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا، محبت کا، نفرت کا، درد کا، خوشی کا، بھوک کا، کسی قسم کا کوئی جذبہ یا احساس روبوٹ کے اندر نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے مخلوقات میں، حیوانات میں مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حیوانات میں اللہ نے جذبات رکھے ہیں، احساس رکھا ہے، اور یہی جذبات اور احساسات حیوانات کو زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، انہیں اپنے بقا اور تحفظ پر ابھارتے ہیں۔ یہی صورتحال انسان کی ہے۔ انسان بھی تو حیوانات میں سے ہے، اگرچہ اشرف المخلوقات ہے، تو یہ تمام جذبات اللہ نے انسان میں بھی رکھے ہیں۔ انسان کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، بھوک کا احساس بھی ہے، غصے کا احساس بھی ہے، درد کا احساس بھی ہے۔ یہ سب احساسات اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھے ہیں۔ البتہ تمام تر حیوانات اور انسان کے اندر جو امتیاز ہے، جو فرق ہے، وہ عقل اور شعور ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، شعور دے رکھا ہے۔ وہ عقل کی بنیاد پر اپنے جذبات کو اپنے تابع رکھتا ہے، جذبہ اسے ابھارتا ہے، عقل اسے راستہ دکھاتی ہے، عقل اسے درست سمت دکھاتی ہے۔ چنانچہ جذبہ انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا جب تک انسان اپنے جذبات کو اپنی عقل کے تابع رکھتا ہے۔
اور جہاں کہیں انسانی جذبات یا انسانی احساسات اس کی عقل پر غالب آ جائیں تو وہ گویا انسانی زندگی کے کمزور لمحات ہوتے ہیں، اور ان کمزور لمحات میں انسان اپنے منصب کو برقرار نہیں رکھ پاتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے جذبات کے الٹ ہوتی ہیں۔ دین کا تقاضا کچھ اور ہے، اخلاق کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کے جذبات کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اب اگر وہ جذبے کے پیچھے چلے، احساس کے پیچھے چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور لمحوں کا اسیر بن چکا ہے۔ اس نے اپنی عقل کو اپنے جذبات کے تابع بنا دیا ہے، اور کمزور لمحات میں جینے والا انسان کامیاب انسان نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ کامیاب مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کے اندر جذبہ ہے، انسان کے اندر احساس ہے، اور اپنے جذبے اور احساس کو وہ عقل کے تابع رکھتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں وہ عقل کو وحی کے تابع رکھتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے جذبات وحی کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جو انسان اس طرح چلتا رہے تو وہی انسان کامیاب کہلاتا ہے۔ جب انسان کمزور لمحوں کا اسیر ہونے لگ جائے اور کمزور لمحات کی بنیاد پر رد عمل دینے لگ جائے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں۔ اس کائنات کا جو سب سے پہلا قتل کیا تھا، کس نے کیا؟ قابیل نے کیا تھا، اپنے حسد کی وجہ سے۔ یعنی انسان اپنے جذبات کو عقل سے ماورا کر لیتا ہے، یا عقل کو جذبات پر مغلوب کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ یعنی حسد وہ پہلی وجہ ہے، حسد وہ پہلی بنیاد ہے جہاں انسان عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جذبے کو آگے لے آتا ہے۔ قابیل اور حابیل دونوں کو قربانی کا حکم ہوا، دونوں نے قربانی کی۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ قربانی کا نتیجہ سامنے آ جاتا تھا، کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا لیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو اس کی قربانی دھری کی دھری پڑی رہتی تھی، جانور ہے یا جو بھی چیز ہے۔ اب حابیل نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ حابیل مخلص آدمی تھا اور نیک تھا، یہ اس کا ریوڑ تھا، اپنا جانور چراتا تھا۔ تو جب قربانی کا حکم ہوا تو اس نے اپنے ریوڑ کا سب سے خوبصورت جانور لا کے اللہ کے دربار میں حاضر کیا، اس نے وہ قربانی کی۔ قابیل جان چھڑانے والا تھا، یہ کاشتکار تھا، اس نے کوئی گھسی پیٹی فصل لا کے اللہ کے حضور نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، آسمانی آگ نے آ کے اس کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی دھری کی دھری پڑی رہی۔ اب یہاں اس کے اندر حسد کا احساس پیدا ہوا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہوگی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور حسد کے احساس نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اسی احساس نے اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا کہ میں اب اپنے بھائی سے انتقام لوں گا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ اب حابیل چونکہ ایک کامیاب مسلمان تھا، کامیاب انسان تھا، اس کے جذبات اس کی عقل و شعور کے ماتحت تھے، اس کا جذبہ اسے یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے بھائی پر، اپنے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھاؤں۔ یاد رکھیں ہر زمانے میں دین کے پیچھے چلنے والے لوگ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی پیغمبر کے متبعین ہوں۔ تو اس کو اپنی عقل نے یہ اجازت نہیں دی کہ جذبے کو، انتقام کے جذبے کو آپے سے باہر ہونے دے اور بھائی پہ ہاتھ اٹھائے۔ اس نے کہا، پہلے تو اس نے سمجھایا کہ دیکھو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے صفت تقوی کو دیکھ کے۔ اللہ کو میرے عمل میں تقوی نظر آیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو تم بھی تقوی پیدا کرو، حسد کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ لیکن قابیل باز نہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں ماروں گا۔ تو حابیل نے اسے کہا لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا خوف
قابیل کے جذبات کو قابو میں لیے ہوئے تھا، حابیل کے جذبات کو قابو میں لیے ہوئے تھا۔ چنانچہ قابیل نے انتقام کے جذبے میں اندھا ہو کے اپنے بھائی پہ وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور کائنات کا پہلا قاتل کہلایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی آدمی قتل کرتا رہے گا اسے اپنے قتل کا گناہ ملتا رہتا ہے، اور اس کے قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے، چونکہ اس نے کائنات میں قتل کے گناہ کو متعارف کروایا تھا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی متعارف کرواتا ہے تو اس کو نیکی ملتی رہتی ہے جب تک وہ نیکی ہو، اور اگر کوئی آدمی گناہ متعارف کرواتا ہے تو اسے گناہ کا گناہ ملتا رہتا ہے، وبال ملتا رہتا ہے جب تک وہ گناہ دنیا میں ہے۔ اب قابیل نے دنیا میں قتل کا گناہ متعارف کروایا، تو جب تک دنیا میں قتل ہوتا رہے گا تو قابیل کے نامہ اعمال کو مزید سیاہ کرتا رہے گا۔ اب اتنا بڑا نقصان اسے اٹھانا پڑا، کیوں؟ چند لمحات کی کمزوری کی وجہ سے، کہ وہ اپنے جذبات کا اسیر بنا، کمزور لمحات کے قابو میں آ گیا، اس نے اپنے جذبات کو عقل پر غالب کر دیا، جذبات کے پیچھے چلا، عقل کو پس پش ڈالا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کا پہلا قاتل کہلایا، اور رہتی دنیا تک اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا رہے گا۔ تو حسد کی وجہ سے بسا اوقات انسان کے ساتھ یہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے جذبات کو عقل پر غالب کر دیتا ہے بسا اوقات تکبر کی وجہ سے، اس کا تکبر اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اس کی مثال بھی آپ کو تاریخ میں ملے گی ابلیس کی، اگرچہ وہ انسان نہیں تھا، جن تھا، جنات میں سے ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب تکبر کا جذبہ اس کے عقل پہ، اس کے علم پہ، اللہ کے خوف پہ، ہر چیز پہ غالب آ گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کا پہلا راندہ درگاہ بنا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آگے بھی آپ دیکھیں انسانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جہاں انسان تکبر کی وجہ سے اپنے جیسے انسان پر اپنے آپ کو غالب سمجھنے لگتا ہے، یا تکبر کے جذبے کو وہ عقل پر غالب کر دیتا ہے، تو تکبر اس کے عقل کو اندھا کر دیتا ہے، نتیجتاً اسے صحیح راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل کی ہے، عامر ابن ہشام۔ یہ عربوں کا معروف مدبر انسان تھا، اسے حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا۔ عربوں میں ایک معاشرانہ چشمک ہوتی تھی، رقابت کا مادہ ہوتا تھا قبائل میں، تو بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو امیہ، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر خیر کے کام کرتے رہتے تھے، فیاضی کے، مہمان نوازی کے، حاجیوں کی خدمت کے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کرتے رہتے تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہ مدبر تھا، عقل مند تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت سچی ہے، اس کے باوجود یہ مانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک اخنس بن شریح نے ابو جہل سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم واقعی اس دعوت کے پیغام کو درست نہیں سمجھتے؟ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو کیا برحق نہیں سمجھتے؟ یعنی اپنے دل کی بات مجھے بتاؤ۔ تو ابو جہل اسے کہنے لگا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سچا مانتا ہوں کیونکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آج تک ان کی زبان سے ہم نے صرف سچ ہی سنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کرنی شروع کی، حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، ان کے مقابلے میں آ گئے۔ بنو ہاشم نے مہمانوں کی مہمان نوازی شروع کی، مہمانوں کی خدمت کرنے لگے، تو ہم نے بھی مہمان نوازی شروع کر دی، ہم بھی ان کے پلے میں آ گئے۔ بنو ہاشم نے عزت کمائی، شرف کمایا، ہم نے بھی عزت کما لی، شرف کمایا۔ اب ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے، ہم نے اگر یہ چیز مان لی تو ہم تو ان کے تابع ہو جائیں گے، اس چیز میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ یعنی وہ جو ایک قبائلی تکبر تھا وہ ابو جہل کو راہ راست پر آنے سے رکاوٹ بنا رہا، مانے بنا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آدمی جو عربوں میں حکمت کا باپ کہلاتا تھا، اس کے تدبر کا طوطی بولتا تھا، لیکن اس کا عقل و شعور گھاس کر چرنے چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔
کہ تکبر نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ جانتے بوجھتے بھی وہ سچ کا انکار کرنے لگا، اور اسی تکبر کی وجہ سے، تکبر کی آگ میں اندھا ہو کے اس نے دن کو رات کہنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بدر میں مارا گیا۔ ابو جہل اتنا متکبر انسان تھا کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی تکبر کر کے گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا جو فرعون تھا، اس امت کا فرعون اس سے بڑھ کے تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون جب دنیا سے جا رہا تھا، جب موجوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور اسے موت نظر آنے لگی تھی، تو اس نے تکبر کی چادر اتار دی تھی۔ وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس وقت چونکہ اللہ کو اس کی توبہ قبول نہیں تھی، یہ وقت ایسا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ مدت گزر چکی تھی تو اللہ نے توبہ قبول نہیں کی، لیکن یہ کہ جاتے جاتے اس نے تکبر چھوڑ دیا تھا۔ اور اس امت کا فرعون ابو جہل، عامر ابن ہشام، یہ بدر کے میدان میں ادم ہوا پڑا تھا، اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور ایک ہاتھ بھی شاید کٹ چکا تھا، زخموں سے چور چور تھا اور پڑا ہوا تھا، ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر اتارنے کے لیے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ مکہ میں بکریاں چراتے تھے، ابو جہل جانتا تھا ان کو کہ یہ بکریاں چراتے ہیں، تو جب عبداللہ ابن مسعود اس کے مونڈوں پہ چڑھ کے اس کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل نے پہلے تو اس کو کہا کہ او چرواہے، تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، یعنی تمہاری کیا مجال کہ تم میرے جیسے سردار کے مونڈوں پہ چڑھ کے بیٹھو؟ تو کہنے لگا کہ او چرواہے، تو بڑی اونچی جگہ نہیں چڑھ آیا۔ اور پھر جب وہ سر کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا اگر سر کاٹنا ہے تو ایسا کرو ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ میرا سر بڑا لگے، ہیبتناک لگے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا متکبر آدمی تھا کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی تکبر کر کے گیا، اور یہی تکبر اس کے اس انجام کا سبب بنا تھا۔ عقل تو بہت تھی، تدبر بھی بہت تھا، لیکن اس کی تمام تر عقل، اس کی تمام تر حکمت اس کے تکبر کے آگے عاجز آ گئی۔ تو انسان جب اپنے کمزور لمحات کا اسیر بنتا ہے اور کمزور لمحات کی دائرے میں آ جاتا ہے، پھر اس کی عقل، اس کا شعور، یہ سب کچھ جاتا رہتا ہے، بسا اوقات اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ غصہ یہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہر انسان میں ہے، تمام حیوانات میں ہے۔ اب اگر انسان غصے کے جذبات کو عقل پر حاوی کر دے تو اس کی دنیا بھی اندھیر ہو جاتی ہے، بسا اوقات آخرت بھی اندھیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، اور چونکہ دونوں کی تربیت ہوئی نہیں ہوتی، بیوی غصے میں آ کے مطالبہ کرتی ہے مجھے فارغ کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ آج کل ہر چوتھی پانچویں بیوی، یہ جو نوجوان لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہر چوتھی پانچویں لڑکی اپنے خاوند سے لڑائی کے وقت یہی مطالبہ کرتی کہ مجھے فارغ کر دو، مجھے طلاق دے دو، اور خاوند بھی غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جذبات ختم ہوتے ہیں، عقل واپس آتی ہے، پھر ان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کبھی اس دارالفتہ جا، کبھی اس مفتی کے پاس جا، مسئلے پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، روتے پیٹتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ صورتحال ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کے پیچھے چل کے اگر وہ عقل کو پیچھے چھوڑ دے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے غصے میں آ کے کسی کو ماں کے ساتھ آر دلائی، دیگر روایات میں اس کی تفصیلات ہیں کہ انہوں نے اس کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، غصے کی وجہ سے کہہ بیٹھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا اعیرتہ بأمی، کہ اے ابو ذر کیا تم نے اس کو ماں کے ساتھ آر دلائی ہے، تم نے اس کو ماں کا نام لے کے برا بلا کہا۔ آگے آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلی اوصاف باقی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے کمزور لمحات کی گرفت میں آ جانا اور غصے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے عقل و شعور کو پیچھے چھوڑ دینا، اللہ کے خوف کو پیچھے چھوڑ دینا،
یہ ایسی صفت ہے جو جاہلی صفت ہے اور ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تنبیہ فرمائی۔ انسان کے اندر شہوت کا بھی جذبہ اللہ نے رکھا ہے، شہوت کا احساس بھی رکھا ہے، اور یہ جذبہ اگر جائز طریقے سے استعمال ہو تو توالد اور تناسل کا سبب بنتا ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ پھیلتا ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ غلط طریقے سے استعمال ہو تو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پارسال لوگ اپنی زندگی کے کمزور لمحات کے اسیر بن کر شہوت کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا معروف راہب تھا جس نے طویل زمانے تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ کئی 100 عمر کے حامل ہوتے تھے تو سینکڑوں برس تک اللہ کی عبادت کرتے، تو اس راہب نے کئی عشرے طویل زمانے تک اللہ کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے مریدین میں سے کوئی آدمی سفر پہ جا رہا تھا، تو اس کی نوجوان لڑکی تھی، وہ اسے سفر پہ لے کے جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے راہب سے درخواست کی کہ دیکھو میں اپنی بچی کو کسی اور کے پاس تو چھوڑ نہیں سکتا، تم نیک آدمی ہو، ہمارے بزرگ ہو، پیر ہو، تمہارے پاس چھوڑ دیتا ہوں، تم اسے اپنی خانقاہ میں کوئی کمرہ دے دو اور جب تک ہم واپس آئیں تم اس کی حفاظت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کمرے میں چھوڑ دو اس کو۔ تو اب وہ نوجوان خاتون اس کی خانقاہ میں رہنے لگی۔ ابتدا میں اس کی عقل اس کے جذبات پر غالب تھی، اللہ کا خوف اس کے جذبات پہ غالب تھا، چنانچہ یہ اس کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاتا، کھانا دور سے رکھ دیتا تھا، پھر وہ آ کے اٹھا لیتی تھی، یہ آ جاتا تھا۔ اپنے اوپر اس نے پہرے بٹھائے ہوئے تھے جب تک اس کی عقل کام کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کیا، اور شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے اس کی جو عقل ہے وہ پیچھے جاتی گئی اور جذبہ اوپر آتا گیا، شہوت اوپر آتی گئی۔ شیطان انسان کو بڑے طریقے سے شکار کرتا ہے۔ عام آدمی کے ساتھ اس کا رویہ اور ہوتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ اس کا رویہ اور ہوتا ہے۔ بسا اوقات وہ بڑے پارسا اور نیک آدمی کو بہلا پھسلا کر بڑے طریقے سے شکار کرتا ہے۔ تو شیطان نے اب اس کو بہلایا۔ شیطان اسے یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ تم جاؤ اور بے حیائی کا ارتکاب کرو، کیونکہ اس نے نہیں ماننا تھا۔ تو شیطان نے اسی کے طریقے سے اس کو ورغلایا، اس کو کہا دیکھو تم نیک آدمی ہو، تم اس کی نگرانی کر رہے ہو، وہ بیچاری اکیلی ہے، کبھی اس سے بات تو کر لیا کرو تاکہ اس کی تنہائی دور ہو۔ اس نے سوچا کہ واقعی یہ تو احساس اچھا ہے کہ کبھی کبھار تو بات کروں میں اس سے، کہ وہ بیچاری تنہا کمرے میں بند ہے۔ تو اس نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، بات چیت بڑھتی گئی، احساس اس کے اوپر غالب آتا گیا، عقل پیچھے جاتی گئی، یہاں تک کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اب اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ اس لڑکی کی یہاں ولادت ہو گئی۔ اب جب اس کے والدین نے واپس آنا تھا تو یہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی اور ہونے والے بچے دونوں کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر کے اس کو دفنایا لیکن معاملہ نہ چھپ سکا، وقت کے قاضی کی گرفت میں آ گیا۔ اب اس کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب اسے سزائے موت دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے سامنے آیا۔ اس نے کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں، میری ایک شرط ہے، مجھے سجدہ کر لو۔ یہ چونکہ مجبور تھا اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب اس کے بعد شیطان نے کہا میں تیرے سے بری ہوں۔ یعنی کس طریقے سے شیطان نے اس کا شکار کیا، اس سے بے حیائی کا ارتکاب بھی کروایا، اس سے قتل بھی کروایا، اور آخر میں اس سے شرک بھی کروا دیا، اس کی دنیا بھی اندھیر کر دی اور آخرت بھی اندھیر کر دی۔ تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسان کو اس کی کمزوری کی بنیاد پر مارتا ہے، کمزوری کی بنیاد پر حملہ آور ہوتا ہے، اور انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، انتقام کو، حسد کو، تکبر کو، کسی جذبے کو اپنی انسانیت کے اوپر حاوی نہ ہونے دے، یہی اس کی انسانیت۔ ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی مثال ہے کہ پیغمبر بننے سے پہلے جس زمانے میں وہ عزیز مصر کے گھر میں تھے، عزیز مصر کی بیوی کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے باقاعدہ ماحول بنایا، کمرے کے دروازے بند کیے اور پورا ماحول بنا کے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی جذبات کو اپنی عقل پر، اپنے علم پر اور خوف خدا پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ، انہو ربی، تمہارا خاوند یہ مجھے یہاں پہ میری پرورش کر رہا ہے، انہو احسن مثوائے، اس نے مجھے بڑی اچھی طرح رکھا ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں۔
یعنی مجھے اللہ کا بھی خوف ہے اور ساتھ ساتھ تمہارے خاوند کی عزت کا بھی احساس ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، اچھے طریقے سے رکھا، اب میں اس کے عزت میں کیسے دھبا ڈالوں، کس طریقے سے میں خیانت کروں۔ تو یہ ایک نمونہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ کمزور لمحات کے اسیر بن کر جذبات کے پیچھے نہ چلیں، شہوت کے پیچھے نہ چلیں، ورنہ وہ چند لمحات انسان سے ایسے گناہ کروا لیتے ہیں کہ انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہی صورتحال تکبر کی ہے۔ ہر انسان کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے۔ کوئی آدمی 1000 کہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، میرے اندر عاجزی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تکبر انسان کے دل کے کسی نہ کسی خفیہ خانے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ باہر اس وقت آتا ہے جب انسان کی انا پہ زد پڑتی ہے، جب اس کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے، پھر اس کا تکبر کھل کے بولتا ہے تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا جرت، تم میرے ساتھ کیسے بیٹھ گئے، تم میری اولاد کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے۔ امیر کبیر اور رئیسوں کا بسا اوقات یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے، اور اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس وقت وہ امیر کبیر جتنا بھی نیک ہو لیکن اس کے اندر کا تکبر باہر آ جاتا ہے۔ تیری کیا مجال کہ تمہارے بچے میری اولاد کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ نے تو تمام انسانوں کو برابر رکھا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بطور انسان کے اللہ نے میرے اور آپ میں جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں۔ محبت کا جذبہ ہے، غصے کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، حسد کا جذبہ ہے، تکبر کا احساس ہے۔ یہ سب احساسات میرے اندر بھی موجود ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ احساسات انسان کو ابھارتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ دوسری طرف اللہ نے آپ کو عقل دی، عقل سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کلام سے نوازا ہے، اپنا کلام عطا کیا ہے، اپنی رہنمائی دی ہے۔ اب ہم نے عقل اور وحی دونوں کی مدد سے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، اور جو انسان اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے وہی پھر کامیاب انسان ہے۔ جو آدمی کمزور لمحوں کا اسیر بن جائے تو خوب سمجھ لیجئے کہ چند لمحات کی کمزوری انسان سے ایسا گناہ کروا دیتی ہے کہ اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔